یہ دور ہے اجتماعیت کا دور، یہ فرد کا دور نہیں ہے، یہ انڈیویجول کا دور نہیں ہے، یہ سٹرکچر کا دور ہے، یہ اداروں کا دور ہے۔ اگر ادارہ کوئی ریاست کا ادارہ، ریاست خود ایک ادارہ ہے، پھر اس کے آگے ادارے، اگر ریاست بطور ادارہ بحیثیت مجموعی غلط رخ پہ جا رہی ہو، آپ کا اپنی جگہ پہ اچھا بن کے رہنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارا دین ہے، ہمارے زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ صرف استنجا کرنا سکھاتا ہو، نمازیں پڑھنا سکھاتا ہو تو پھر تو بات ہو رہے ہیں۔ اگر اس نے زندگی کے تمام شعبہ جات کے بارے میں ہمیں رہنمائی دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا زندگی کے دین زندگی کے تمام گوشوں پر محیط ہے۔ اب زندگی کے وہ گوشے کہ جو اجتماعیت کے جبر تلے ہیں، وہ انفرادیت جو ہے ان پر مؤثر ہے ہی نہیں، ان پر بھی جب تک دین غالب نہیں ہو جاتا اس وقت تک مجھے بتائیے پھر ایک فرد کیسے دین پر عمل کا پیرا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد بعثت میں یہ چیز شامل رکھی گئی، اگرچہ کہ اس دور میں دین پر عمل اپنے پورے سٹرکچر کو ٹھیک کیے بغیر بھی ممکن تھا، ہمارے دور میں اب ممکن نہیں ہے۔ اور آپ چونکہ رسول تھے تا صبح قیامت، لہٰذا آپ کے ذمہ وہ اس دور میں بھی کام لگایا گیا تاکہ آپ وہ دین کو قائم کر کے دکھا دیں اور ایک پورا سٹرکچر توحید کی بنیاد پر کھڑا کر دیں تاکہ اس کا ہر کل پرزہ اس توحید کا حصہ بن جائے، نیکی کرنا آسان ہو جائے اور برائی کرنا مشکل ہو جائے۔ نہیں تو ایک مشرکانہ سٹرکچر میں، ایک طاغوتی سٹرکچر کے اندر آپ توحید پر عمل پیرا ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ کی زندگی کے وہ پہلو جو اجتماعیت سے متعلق ہیں اس میں لازماً گمراہی ہوگی اور برائی ہوگی۔ جیسے آج سود کا معاملہ ہے، آپ جو چاہیں سود سے آپ بچ نہیں سکتے۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم کھولیں تو بہت سارا وقت لگ جائے۔ موٹی بات یہ سمجھ لیجئے، اس کے بغیر آپ کا جو ہے انفرادی عبادت کے تقاضے بھی پورے نہیں ہو سکتے۔ ایک اور بات سوچ لیجئے، ایک علامہ اقبال نے کہی ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ جس بندے کی ضرورتیں پوری نہ ہوں، جو بھی آپ کا سٹرکچر ہو اتنا ظالمانہ ہو کہ آپ کی بنیادی ضرورتیں نہ پوری ہو رہی ہوں، ان لوگوں کے ذہنوں میں، سوچوں میں روٹی کی سوچ آئے گی یا اللہ کی سوچ آئے گی، آخرت کی سوچ آئے گی؟ وہ تو ہر وقت اپنی اسی چکر میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ لہٰذا انفرادی زندگی کے اندر بھی کوئی ترفع نہیں ہو سکتا، کوئی بہتری نہیں آ سکتی جب تک کہ پورا سٹرکچر نہ ٹھیک ہو۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات سنیے، فریضہ تبلیغ بھی فرض ہو گیا، ذمہ داری توحید کی بن گئی۔ آج کے دور میں مؤثر تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ پورا ریاست کا ادارہ آپ کے تابع نہ ہو، وہ تبلیغ کا حق نہ ادا کر رہا ہو۔ لازم ہے کہ پوری ریاست کی سطح پر وہ تبلیغ کی ضرورت۔ اب دیکھیں نا، ہم یہاں پہ کتنے بندے بیٹھے ہیں اور اس وقت جو ریاست کے ابلاغی ادارے ہیں وہاں سے کیا نشر ہو رہا ہوگا؟ ابھی کل پرسوں جو سرکولر آیا ہے ایک لوکل ایڈمنسٹریشن کا، شاید ظاہر پالیسی تو وہ اسٹیٹ کی ہے کہ جی یہ فلانی سے فلانی تاریخ تک یہ سب کچھ بند رہے گا، تو گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ وہ ہم نے ذرائع ابلاغ کو ہدایت کی ہے کہ اس دوران جو ہے وہ فلمیں زیادہ دکھائیں تاکہ لوگ گھروں میں مصروف ہیں۔ تو جناب آپ نے رمضان میں سنا ہے قرآن، اب جناب 10 سے 15 مئی تک جا کے دیکھیں فلمیں، تو زیادہ اثر کس کا ہوگا؟ یہ سارا دھل جائے گا، یہ سارا بہہ جائے گا۔ میں نے ایک موٹی بات بتائی۔ اچھا پھر اگلی بات سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے وہ صرف کسی مسلمان علاقوں تک محدود ہے یا ساری دنیا تک وسیع ہے؟ کافۃ للناس بشیرا و نذیرا ہے، یہ باقی دنیا تک پیغام کس طرح پہنچ سکے گا؟ ہم تو نہیں پہنچا سکتے، یہ تو پوری ایک ریاست کا ادارہ جب تک اس کے لیے نہ مختص ہو یہ ممکن ہی نہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ جب آج کے دور میں جب تک ایک ریاست کامل طور پر توحید پر کھڑی نہ ہو جائے اس وقت تک نہ انفرادی طور پر کسی بندے کے لیے کامل بندہ بننا ممکن ہے اللہ کا، اور نہ ہی تبلیغ کا اور شہادت علی الناس کا حق ادا کرنا ممکن ہے۔ ویسے آج سوچئے ہمارا کیا منہ ہے جا کے کسی امریکی کو تبلیغ کریں یا برطانوی کو تبلیغ کریں؟ ان کی قرضوں پہ پلتے ہیں، پھر انہیں ہماری ساری کرتوتیں معلوم ہیں۔ اس کردار کے ساتھ کسی کو ہم کیا اللہ کے دین کی بات کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے پوری ایک ریاست کا جو ہے سطح پہ توحید کو قبول کرنا یہ لازم ہے، اور یہ مضمون ہے سورہ شورى کا۔ یہ پورا آپ دیکھیں کس تدریج کے ساتھ لے کے چلیں۔ خود اللہ کے بندے بنو، اللہ ہی سے مانگو، اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگو، اللہ ہی کی طرف بلاؤ،
اور اس نظام کے اندر زندگی بسر کرو جو پورے کا پورا اللہ کی فرما برداری پر استوار ہو. اور اگر وہ نہیں ہے، جو سٹرکچر ہے اسے توڑو اور اس کی جگہ اللہ کا نظام لے کے آؤ. فق و کل نظام ان شاہ ولی اللہ کا نعرہ تھا. ہر نظام توڑ دو، یعنی جو غیر اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اس کو توڑ کے اس کی جگہ پہ اللہ کا نظام لے کے آؤ. یہ آپ کی اس توحید کا تقاضا ہے. اگر آپ ایک ایسے سٹرکچر کا حصہ ہیں جس میں کہ غیر اللہ کا بنایا ہوا وہ سارا کل پرزے ہیں اور اس میں مطمئن زندگی بسر کر رہے ہیں اور اسی میں اپنے لیے گنجائش نکال رہے ہیں پھلنے کی، پھولنے کی، کاروبار وسیع کرنے کی، دنیا بنانے کی، تو اس کا لازمی مطلب ہے کہ آپ اس پر راضی ہیں، راضی برضائے طاغوت ہیں، راضی برضائے غیر اللہ ہیں. تو کدھر گئی آپ کی توحید؟ اور اب لوگ کہتے ہیں جی تعبیر کا صحیح تقاضا تو یہ ہے کہ آپ خود اپنی آخرت بنائیں. بھئی جب تک یہ نہیں ٹھیک کیا جائے گا تو آخرت کیسے بنے گی؟ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے کم از کم تو آپ کی آخرت کا بھی بھلا ہوگا، وگرنہ آپ کی آخرت بھی نہیں بن سکتی.